کائنات عالم کے تمام شہداء موقع پر لبنان و فلسطین و ایران کے تمام شہداء کے لیے سورہ فاتحہ۔ پھر ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنیان مرصوص۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ وقال یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ گزشتہ جو ماہ محرم گزرا، میرا ارادہ یہ تھا کہ ایام اعظم میں میں عظمت جہاد کے عنوان پر اشرا پڑھوں، لیکن تیاری بھی کی، یہ سب آیتیں بھی ڈائری میں لکھیں، موضوعات بھی سارے میں نے ترتیب دے دیے تھے۔ جہاد اسلامی اور جہاد کی اقسام، لیکن چونکہ ماحول کا جبر کہ لوگ علمی اور قرآنی تفسیری گفتگو کو کم ہضم کرتے ہیں، بہرکیف ارادہ میں نے بدل دیا اور پھر میں نے ایک اور موضوع پر مجالس پڑھی، لیکن بیچ بیچ میں جہاد کی عظمت کو بہرحال بیان کرتا تھا۔ جو میں پہلی بات بنیادی آپ تمام بچیوں کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب وقت نہیں ہے۔ جو میں پہلی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب وقت نہیں ہے، اور بہرحال جتنا ٹائم ہم دیتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے مشاغل، مصروفیات، گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ کم سے کم کچھ نہ کچھ باتیں یوٹیوب وغیرہ سے جو اچھی ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیا کریں، اور اس کے بعد جب موقع لگے تو اسے سنا کریں۔ جو پہلی بنیادی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب انشاءاللہ ظہور امام میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کی تالیف
مشتبہ سادہ نے کی، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا افتخار حسین صاحب قبلہ نقوی نے۔ یہ پاکستان کے پی کے ایک علاقے میں رہتے ہیں، اور ماڑی انڈس ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ رہتے ہیں۔ جس وقت قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی کراچی تشریف لائے تھے، اور 6 دن تک گویا کہ ہم ان کے میزبان تھے، اور 6 دنوں تک قائد شہید علامہ عارف حسینی یہیں سامنے گلی میں مکتب میں وہ رکے تھے، اور الحمدللہ کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ان اوقات میں رہنے کا موقع ملا۔ اور کچھ باتیں قائد شہید نے جب میٹنگیں ہوتی تھیں تو قائد شہید بعض باتیں بڑی اہم بیان کرتے تھے، اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ ظاہر پشتو زبان ان کی ہے، قائد شہید تو چونکہ پارا چنار کے تھے، یہ مولانا افتخار صاحب مالینڈس کے ہیں، یہ تو ہیں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ایک چینل بھی غالباً آج چینل یہ چلا رہے ہیں، لیکن آج چینل چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا اسلامی چینل بن گیا ہے، وہ لڑکیاں ویسی بے پردہ آتی ہیں اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ بحث نہیں ہے، میں اس بحث کی طرف نہیں جا رہا۔ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی جو ان کا پشاوری انداز تھا، پشتو میں وہ بات کرتے تھے، تو نا بابا نا، اس طرح سے وہ بات کرتے تھے۔ تو تقریریں بھی کی، ہمارے ساتھ میٹنگیں بھی ہوئی۔ آغا بہجت کا ایک جملہ کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جوان امام کا ظہور دیکھیں گے، نہیں، اب میں کہتا ہوں بوڑھے امام کا ظہور دیکھیں گے، یعنی امام کے ظہور میں اب انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں ہے، تو پھر ہمیں آمادہ ہو جانا چاہیے۔ اور میں نے گزشتہ ہفتے بھی ایک بات کہی، اس بات کو پھر دہرا رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بچیاں پہلا ہی لیکچر تھا، کم تھیں، آج تعداد مکمل ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اور خواتین کی ایک عادت ہے، اور ایک عادت کے بعد ایک وہ ان کی فطرت ہے، لیکن میں فطرت کے اندر ان کے قلب کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب میں یہ دعا جلدی سے پڑھ لوں، وہ دعا جلدی سے پڑھ لوں، یہ دعائے قبیل پڑھ لوں، دعائے سنبی قریش پڑھ لوں، دعائے توسل پڑھ لوں، دعائے قبیل پڑھ لوں۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں اعتراضاً یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن اس وقت حلال اور حرام کے مسائل سیکھنا دعائیں پڑھنے سے زیادہ واجبات میں داخل ہے اور اہم ہے۔ لفظ واجب شرعی اگر ہم اس کو محدود کر دیں کہ مثال کے طور پر ہمیں آج حج کے مسئلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم حج پہ نہیں جا رہے اور حج کا زمانہ بھی نہیں ہے، تو حج کے مسئلے سیکھنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن جو دیگر چیزیں ہیں حلال و حرام کی، وہ تمام مسائل جو ہے وہ ہمیں شرعی سیکھنے ضروری ہیں۔ یعنی امام کی آمد اور امام کا ظہور ہوگا تو امام یہ نہیں پوچھیں گے کہ دعائے کمیل تم نے کتنی دفعہ پڑھی۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ قرآن شریف کی آیتیں کتنی پڑھی، 10 آیتیں، 15 آیتیں، 20 آیتیں پڑھ لیا کریں، ایک سورہ سلیکٹڈ پڑھ لیا کریں، سورہ دہر اور سورہ شمس اور سورہ یہ چھوٹے 2-3 سورے پڑھ لیا کریں، تو وہ جو حدیث کی تاکید ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ یعنی 50 آیتیں، 10-20 ہم نے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ لیے جو زبانی یاد ہیں، تو میں روٹین میں روزانہ سورہ دہر کا پانی بناتا ہوں بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے کہ جناب بیماریوں سے نجات کے لیے، تو وہ آیتیں اور کچھ سورے وہ ملا کر تقریباً 50 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کا جو بہت تاکیدی حکم ہے، واجب نہیں ہے، تاکید ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مستقل جو کام ہے وہ ہے مطالعہ کتب اسلامی اور فقہی جو بحث میں کر رہا ہوں۔ یعنی ہر اتوار کو رضویہ 2 میں لیکچر شروع ہو گیا۔ پچھلے اتوار کو تو ظاہر مجبوری ہو گئی کہ
شہید راہ قدس السید حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے، اور اسرائیل ظالم جابر نے ڈکٹیٹر بن کر وہ خباثت کی کہ جس کے بعد مجبوری ہو گئی کہ جناب ہم اپنے درس کے عنوان کو مؤخر کریں اور مجلس ترہیم کے عنوان پر آغا محترم کی اور جو پوری تاریخ مقاومت ہے اس کو بیان کروں۔ لہذا وہ میں نے ویڈیو تو اپلوڈ کر دی ہے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بات ہو گئی، یعنی میں نے کہا ہے کہ دعائیں پڑھیں، منع نہیں کر رہا، لیکن دعائیں کم کریں اور حلال اور حرام کے مسئلے یہ زیادہ مطالعہ کریں۔ جتنا بھی ٹائم آپ لوگوں کے پاس ہے اٹھتے بیٹھتے، یعنی میں تو جب سونے جاتا ہوں، لیٹنے جاتا ہوں، تو میں کتاب پڑھے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ یعنی جب میں فارغ ہوں اور کوئی کام نہ ہو تو بس کتاب اٹھاتا ہوں، کوئی بھی کتاب، ڈھیروں کتابیں ہیں، اور کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ جو دوسری بات میں بیان کر رہا ہوں، میں نام لیے بغیر ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب آغا محترم شہید ہوئے تو ایک بہت اچھی عالمہ اور قابلہ ایک معلمہ ہے، میں اشارہ بھی نہیں کروں گا، تقریباً سبھی بچیاں ان کو جانتی ہیں، ان کا مدرسہ ہے، وہ معلمہ ہے اور پڑھاتی ہیں، اور عربی فارسی وغیرہ پر ان کو بڑا اچھا عبور حاصل ہے۔ جیسے ہی آغا حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر آئی، مدرسے میں تھی وہ، اور وہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی، اور بڑی مشکل سے جناب کو ہوش میں آئی۔ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، عورتیں ذرا ظاہر ہے کہ کمزور دل کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایرانی عورتیں کہ جناب جو اپنے جوان بیٹے کو بہشت زہرا جیسے قبرستان میں خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لا کر دفن کرتی ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میں 83 میں ایران گیا تھا، جب جنگ ہو رہی تھی ایران عراق کی، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہشت زہرا پر میں آغا جواد داہنر اور آغا محمد علی رجائی کی قبر پر کھڑا ہوا تھا، اور ایک جنازہ ایک جوان کا آیا، اور جب میں نے دیکھا تو عورتیں تھیں، اور عورتیں ہی جنازہ لے کر آئی تھیں۔ مرد تو محاذ جنگ پر تھے، جنگ ہو رہی تھی، محاذ جنگ پر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسوانی طاقت قلب کی جو ہے، اور وہ جو فطرت میں ہے، اس میں بہرحال طاقت اور قوت پیدا کرنا ہوگی۔ یہ میں نے دوسری بات بیان کی ہے۔ مزمحل دل فوراً صدمہ لگا اور وہ معلمہ جو ہے بے ہوش ہو گئی۔ نہیں، خبریں تو میں نے بھی سنی، خبریں سنی نہیں، کراچی میں شہداء کی لاشوں کو دیکھا اور ان کو قبلہ رخ کیا اٹھا اٹھا کر، سارے کپڑے خون والے ہو گئے، لیکن رقت ضرور آتی ہے، رونا تو فطرت ہے، ضرور رونا آتا ہے، لیکن جس وقت انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جوش، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر خاتون جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے اور جناب خود ہی مسائل کا شکار ہو جائے تو مرد کا ذہن ڈائیورٹ ہو جائے گا، وہ گھر دیکھے یا باہر دیکھے۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں، یہ میں اپنی ساری بچیوں سے کہہ رہا ہوں۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ آنے والا دور، میں اب تیسری بات شروع کر رہا ہوں۔ آنے والا دور، کچھ منافقین تو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ مؤمنین بھی جو حقیقت ظہور اور علامات ظہور سے زبانی کلامی تو آگاہ ہیں، یعنی سارے ہی شیعہ جانتے ہیں کہ کیا کیا علامتیں ہونے والی ہیں، جانتے ہیں، لیکن جب یہ حالات دیکھتے ہیں تو کل بھی ایک دوپہر میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا اب کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ جب اس قسم کے سوالات آتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ آپ شیعہ ہیں؟ جی،
آپ کو معلوم ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے؟ جی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو دور آئے گا، سفیانی کا لشکر شام میں تباہی مچا دے گا، یہ کس کو مارے گا؟ شیعوں کو مارے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اصغر، علی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حسین۔ اس کا سر کاٹ دو، زندہ اسے آگ اور تیل کی کڑھائی میں، جو بہت بڑی کڑھائی ہوتی ہے کہ جس کے اندر مثلا جلیبیاں تل رہی ہے یا تلی جا رہی ہیں، یا جیسے اس طرح سے بڑی بڑی کڑھائیاں فل تیل سے بھری ہوئی۔ اچھا، جس طرح سے اس ظالم اسرائیل اور اسرائیلیوں نے کہا کہ فلسطین کے بچوں کو بھی مار دو، یہ بچہ تو ابھی 1 گھنٹے کا ہے، اس کو مار دو، یہ 1 دن کا ہے، مار دو۔ کیا مطلب ہے یہ مار دو؟ بچوں پہ رحم نہیں آتا؟ اس کا جواب معلوم ہے کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی بچے جب جوان ہوں گے تو ہمارے خلاف یہ اقدام کریں گے اور ہم سے مقابلہ کریں گے، ان کو جوان مت ہونے دو۔ یہ اسٹریٹجک جو پالیسی ہے، یہ فرعون کا ذہن ہے، فرعون کا ذہن۔ فرعون نے کیا کہا؟ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے، کاہنوں نے کہا، نجومیوں نے کہا ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے، اور یہ بچہ آ کر کیا کرے گا؟ تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ نجومیوں نے کہا، اور سینکڑوں، یہ تعداد لفظ سینکڑوں کہنا کم ہے، ہزاروں بچوں کو فرعون کے سپاہیوں نے فرعون کے حکم پر جناب قتل کر دیا۔ اور کن بچوں کو قتل کیا؟ میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ۔ تو وہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، اور جو گھر میں خاتون ہے، جو مخبر ہے فرعون کی، اس نے اطلاع دی کہ اس گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور سپاہی آئے اور آنے کے بعد اس بچے کو قتل کر دیا ماں کے سامنے۔ یعنی فرعون یہودی تھا، یہ بھی یہودی ہے، لیکن میں اب دوسری بات اسی نقطے سے بیان کروں گا، اور ایک تسلسل ہے میری گفتگو کا کہ جناب جب امام علیہ السلام آئیں گے تو سفیانی 5 بڑے شہروں پر قبضہ کر لے گا۔ آپ نے دیکھا، سنا، اور اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ جس طرح عراق کے اندر، سرزمین عراق میں داعش داخل ہو گئی تھی، اور داعش نے سامرہ کے اندر، سامرہ جس کا اصل نام ہے سرمن رائے، اس کا اصل نام کیا ہے؟ سرمن، لیکن کثرت استعمال سے اس کا نام سامرہ ہو گیا۔ یہاں پر ہمارے 10ویں اور 11ویں امام مدفون ہیں۔ وہاں پر مومنین کے سروں کو کاٹا گیا، اور جو باغ تھے، پارک، اس کے اندر جو لوہے کی نوکیلی سلاخیں ہوتی ہیں، ان سلاخوں کے اوپر ان سروں کو لگا دیا گیا۔ تشبیہ کیا ہے؟ کربلا کے واقعے میں جب ہم یہ مسائل میں پڑھتے ہیں کہ امام کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، تو انہوں نے یہ جو پارک تھے، گارڈن، باغیچے، اس کے اوپر جو یعنی یوٹ ٹائپ یا نوکیلی جو لوہے کی سلاخ ہوتی ہے، اس کے اوپر سروں کو گاڑا تھا۔ یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ تو اب جناب ہم نے تو خیر فوٹو دیکھے اس وقت، تو یہ اس انداز سے جب عراق کے اندر داعش آئی تو پوری پلاننگ، منصوبہ جو بنانے والے لوگ تھے، اور داعش کو ناکو چنے چبا دیے گئے تھے۔ آیت اللہ سیستانی عراق میں نہیں تھے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے عراق سے باہر کسی جگہ تھے، اور جب یہ اطلاع آئی تو آغا سیستانی عراق میں آئے،
اور آقا نے اسی طرح کا گویا کہ فتویٰ لفظ جو ہے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، لفظ فتویٰ حکم یہ میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا کہ نجف اشرف اور کربلا معلی کے جتنے بھی جوان ہیں ان کے لیے گھر میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. چونکہ جب فتوے کی بات آتی ہے اور حلال اور حرام کی بات ہوتی ہے تو بہت خیال کیا کریں، فوراً یہ نہ کہا کریں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. حلال کا تعلق نبی کی شریعت سے، حرام کا تعلق نبی کی شریعت سے. اگر ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو ہم لفظ حلال یا حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اگر میں نے یہ کہا کہ آغا سیستانی نے فتویٰ دے دیا حلال نہیں ہے، تو یہ حلال کا تعلق حرام کا تعلق نبی کی شریعت سے ہے. اس لیے میں نے محتاط لفظ استعمال کیا اور لوگ باہر آ گئے. نجف اشرف کا دفاع، کربلا کا دفاع، یہ تو ابھی اسی زمانے کی بات بتا رہا ہوں، اس دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں جب سعودی عرب نے حملہ کیا تھا، کربلا معلی کو لوٹ کے لے کر گئے تھے. یہ پرانی بات ہے لیکن یہ تو ابھی تازہ بات ہے. وہ باتیں آپ کو پتہ نہیں ہے سعودی عرب نے یہ حجاز پر کیسے قبضہ کیا اور یہ لوگ کس طریقے سے داخل ہوئے اور عثمانی سلطنت کا خاتمہ کیا، یہ سب ہسٹری ہے. بہرکیف جو بات میں بتا رہا ہوں، آپ کے کام کی جو باتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. تو اب جناب آیت اللہ خمینی یا آغا خامنائی یا آغا سیستانی اور جو ان کے دست راست تھے، ان لوگوں نے جناب ایک پلاننگ کی. قاسم سلیمانی اور وہ مہندس اور اس طرح کے سینکڑوں لوگ کہ جنہوں نے مقابلہ کیا اور داعش کو سرزمین عراق سے بے دخل کیا اور تہہ تہہ کر دیا. داعش بھاگی اور ان کا قلعہ کما ہوا. مجھے سن یاد نہیں ہے، معلوم نہیں 2010 کی بات ہے، 11 کی بات، میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ میں باقاعدہ طور پر یہ بات آپ کو بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا، میں نے الحمدللہ 2 مرتبہ شام کی زیارت کی ہیں، شاید 2010 تھا یا 2011. اور ہمارے کاروان کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر مجلس پڑھیں. تو بہرحال میں نے وہاں پر مجلس پڑھی شہزادی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. تو جب مجلس ختم ہوئی تو سب افسوس کرنے لگے کہ جناب مجلس ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم ٹائم چینج کر دیتے کہ آغا حسن نصر اللہ روضہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں تشریف لائے تھے اور روضے کے اندر وہ گئے تھے اور دعائیں کر کے روضے سے باہر نکلے. پھر میں بھاگا اور میں نے ادھر ادھر آغا کو تلاش کیا کہ شاید میری ان سے ملاقات ہو جائے اور ان کا دیدار کر سکوں. 2010 یا 11 کی بات ہے. لیکن بہرحال میری زیارت سے میں محروم رہا آغا کی، اور بہرحال قلبی محبت تو اپنی جگہ پر. لہذا آغا لبنان کی تاریخ ضرور مطالعہ کریں. کتاب ظاہر ہے میری لائبریری میں بہت اندر کی طرف کہیں رکھی ہوئی ہے. میں نے اس کتاب لبنان کو 2-3 مرتبہ پڑھا، اور اس سے قبل جب 2006 میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور قائد حزب اللہ حسن نصر اللہ نے وہ مقابلہ کیا کہ اسرائیل کے آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ 3 دن کی بات ہے، میں یمن کو کیپچر کروں گا اور یمن پہ ہم قبضہ کر لیں گے، ہم لبنان پہ قبضہ کر لیں گے، یمن نہیں سوری لبنان پہ ہم قبضہ کر لیں گے. 3 دن کی بات ہے. لیکن مجھے وہ 2 باتیں یاد ہیں. 2006 کی یہ بات ہے اور یہ 2 باتیں مجھے یاد ہیں، اور میں اکثر مجلس میں پڑھتا رہتا ہوں کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہم اتنا شدید حملہ کرتے ہیں، شدید حملہ، کہ جناب اب وہ پورا علاقہ
کوئی انسان زندہ رہے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جب ہم بمباری بند کرتے ہیں اور وہاں سے جناب علی پھر بمبارمنٹ شروع ہوتی ہے اور وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ جناب 3 دن کی بجائے 34ویں دن 33 دن پورے ہو گئے اور 34واں دن جب آیا تو آرمی چیف نے ریزائن دیا اور کہا کہ میں لبنانیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کو وجہ بتاتا ہوں یہ کیا بات ہے بھائی, کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھے, بہت آگے بڑھے. دوسری بات, جب میں نے ابھی یہ کہا کہ دعائیں زیادہ نہ پڑھیں, نہیں, ایک زیارت عاشوراء اور نماز شب. زیارت عاشوراء یہ تمام مجاہدین کا وتیرہ رہا, اور زیارت عاشوراء کے لیے جب بار بار ہم پڑھتے ہیں تو السلام علیکم یا آدم صفت اللہ, السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو تقریباً تو ہمیں زبانی یاد ہے تقریباً, اور 2 4 6 دفعہ پڑھیں گے تو وہ پھر مزید یاد ہو جائے گی. تو زیارت عاشوراء پڑھتے اور اس کے بعد جناب مقابلہ شروع کرتے ہیں. تو وہ آرمی چیف جو ہے اسرائیل کا, اس نے ریزائن دیا اور کہا کہ میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا, جنگ ہار گیا. ابھی بھی پرسوں کی جو بات ہے آپ نے سنی ہوگی کہ بڑے دم سے انہوں نے کہا کہ اب ہم لبنان کے اندر داخل ہوں گے, لیکن الحمدللہ کہ جناب سینکڑوں لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ جو کل حملہ ہوا ہے, ایران نے جو حملہ کیا ہے, آپ کو معلوم ہے حیران کن بات ہے, حیران کن. یعنی کوئی ملک, پاکستان جیسا ملک جو ایٹمی طاقت ہے, ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے. یعنی اس کا بھرم, زعم, ٹیکنالوجی, اسلحے یہ اتنے وافر ہیں کہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو میں ایک آدمی, اس کی شکل نظر نہیں آتی, لیکن اس کے چینل ہے حقیقت کی دنیا. ایک ڈاکٹر علی کو میں بہت سنتا ہوں, اور ایک یہ حقیقت کی دنیا کا جو بندہ ہے, وہ چونکہ اس کی تصویر نہیں آتی, نام بھی نہیں آتا, اس نے کہا کہ اس پورے مقابلے میں جناب اگر کریڈٹ جاتا ہے تو ایک آدمی کو کریڈٹ جاتا ہے, اور وہ ہے آیت اللہ سید علی خامنہئی. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آنے والا دور, چونکہ پاکستان بھی ظاہر امریکہ کہے گا کہ ہم یہاں سے پلین اڑا کے لے کے جائیں گے ایران میں, افغانستان کی بارڈر لگتی ہے, پاکستان کی بارڈر لگتی ہے, تو ایران کے اندر گھسنے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی بات کی جائے گی. اور اگر پاکستان نے منع کیا, اور یقیناً منع کرے گا, کیونکہ آج جو اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, یہ ایک اچھا بیان ہے. تو جناب کیا ہوگا؟ IMF جو قرضہ دے رہا ہے شاید رکے, مہنگائی بہت ہو جائے, بہت زیادہ مشکلات ہوں, بجلی نہ ملے, گیس نہ ملے. آغا سید علی مرتضی زیدی صاحب, عقیل الغروی کا ابھی ایک کلپ آیا ہے, بڑا شاندار کلپ آیا ہے. میں نے کئی لوگوں کو بھیجا, بچیوں کو نہیں بھیجا میں نے کسی کو بھی, لیکن اپنے دوستوں کے سرکل میں نے اسے کئی لوگوں کو بھیجا. آغا عقیل الغروی کا پہلے جملہ سن لیں کہ سید الشہداء ارواحنا لہ الفدا کی عزاداری سے اکثریت کیا کر رہی ہے. آغا عقیل الغروی کا جملہ پڑھ رہا ہوں. اکثریت یہ کر رہی ہے کہ چھوٹی حاجتیں, میری بیماری ختم ہو جائے, غربت کا خاتمہ ہو جائے, شادی ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. یعنی آپ نے عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے
یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں جو ہے وہ طلب کی ہیں. کاش کوئی کربلا کی معرفت حاصل کرے اور کربلا کی معرفت حاصل کر کے وہ یہ تمنا کرے کہ پروردگار کربلا کے شہداء کے خون کے صدقے میں مجھے شہادت جیسا عظیم مقام اور رتبہ نصیب فرما. آمین کی ایک آواز آئی ہے. لیکن اس کے لیے جگرا چاہیے. معمولی بات نہیں ہے، مشکل ہے. لہذا امام علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس کتاب کا جو میں نے ابھی تعارف کروایا اس کا نام ہے ظہور سے 6 ماہ قبل. یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے ظہور سے 6 ماہ قبل. میں اس کو 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہوں اور یہ بھی کسی صاحب کے پاس تھی اور وہ دے بھی نہیں رہے تھے مجھے. میں نے زبردستی ان سے لی. میں نے کہا مجھے دے دیں بس، یہ کتاب مجھے چاہیے اور مجھے دے دیں. یہ مارکیٹ میں پتہ نہیں اویلیبل ہے یا نہیں ہے، معلوم نہیں. لیکن بہرحال میں نے یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا دل نہیں تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کریں گے اس کتاب کا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اگر اس کتاب کو پڑھوں گا تو کم سے کم 500 1000 2000 5000 لوگ اس کتاب سے استفادہ کریں گے. یعنی میں اکیلا پڑھوں گا، اس کے نقطے پڑھوں گا، اس کے نقطوں کو لوگوں کو بتاؤں گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لی اور آپ نے الماری میں رکھ دی تو کیا فائدہ آپ کا؟ یہ آپ مجھے دے دیں تاکہ اس کا استفادہ ثواب تو آپ کو بھی ملنے والا ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اور بہرحال میں نے ان سے جبر کر کے لے لی کہ یہ کتاب بازار میں نہیں مل رہی، مجھے چاہیے. تو جناب کتاب کا جو شوقین ہوتا ہے اور کتاب کی اہمیت کو جو سمجھتا ہے وہ تڑپتا رہتا ہے کہ یہ کتاب. بہرحال اب تو ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اور بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. موبائل کے اندر ڈیٹا آ جاتا ہے. زیارت.com میں نے آپ کو بتایا تھا، زیارت.com وہاں پہ چلے جائیے. سینکڑوں کتابیں اردو میں بھی موجود ہیں. زیارت کی سپیلنگ چیک کر لیجئے گا، ZIYRAT.com لکھے گا یا ZIY ہٹا کے لکھے گا، ZIA کر کے لکھیے گا، جو بھی آ جائے تو بہرحال وہ آ جائے گا اور اس پہ کتابیں ہیں. میری اپنی بھی دی ہوئی کتاب تفسیر نمونہ کی 27 جلدیں اپلوڈ ہیں وہاں پر اور وہ لوگ بہت خدمت کر رہے ہیں. لہذا وہاں سے آپ لوگوں کو جو کتاب چاہیے وہاں سے آپ کو ڈاؤن لوڈ مل جائے گی. تقریباً 50 کتابیں جو ہیں امام زمانہ پر میں نے خود ڈاؤن لوڈ کی ہیں. ہے میرے پاس ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ڈیٹا سارا، تو ہارڈ ڈرائیو کے اندر اور USB کے اندر پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. لہذا اب جو دور آ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنے جا رہا ہوں، علامات امام جو حتمی ہے وہ تو ہوں گی، لیکن جو حتمی علامات نہیں ہیں ان میں سے بھی اکثر ہو چکی اور جو کچھ باقی ہیں ان کے آثار موجود ہیں. اور ان آثار میں یہ جو ابھی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے یہ بھی ان آثار کے اندر موجود ہے. سید خراسانی کون ہے؟ سید خراسانی یہ لشکر خراسانی، یہ شبیب ابن صالح، یہ یمانی، یہ سارے نام آپ نے سنے اور اگر نہیں سنے تو علامات کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری علامتیں پوری ہوں گی. پروردگار عالم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں تو اللہ زمین اور آسمان کی برکتوں کو نازل کرے گا. کیسے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، جنت کے اور رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. تو زندگی برکت ہے یا شہادت برکت ہے؟ ہم اگر برکت سمجھتے ہیں زندگی کو تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا.
لہذا شہید اگر کوئی ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عظیم رتبے اور عظیم مقام پر فائز ہو گیا. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کیا ہوگا، تو پھر وہ کربلا کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. کربلا میں ایک تنہا امام علی مقام کی ذات والا صفات تھی، اور جن کی سمجھ میں زندگی کا رمز آ گیا انہوں نے کہا کہ جان اسلام پہ قربان کر دو. اور جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ رے کی حکومت کا سودا کر کے اور چند کھجوروں کے دانوں کا سودا کر کے اس نے اپنی زندگی کو دنیا تک محدود رکھا اور وہ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے حقیقت دین کو نہیں سمجھا، حقیقت مذہب کو نہیں سمجھا. اب پھر میں پلٹ کے آ رہا ہوں. دیکھیے اپنا آئی کیو بہت شارپ بنائیں. مسلسل میں جو تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو ابتداءً جو بات میں نے بیان کی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا. یہ مجلس میں نے پڑھی، بس میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ضمیر کو بدل کر میں جملے بیان کرتا ہوں. میں اپنے حساب سے کہتا ہوں کہ جناب ایک صاحب جو ہے وہ گناہ میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، مگر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. اب میں نے دیکھا کہ یقینی طور پر مجھے علم ہے کہ یہ مومن ہے، اور مومن اس دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، مومن ہے پھنسا ہوا ہے. تو جناب میں اگر پیارے انداز سے جو قرآن نے کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تم اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، لیکن دیکھو اچھے طریقے سے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو اگر آپ ممبر پر ہوں اور آپ کو اپنے محلے کی عورتوں کے بارے میں معلوم ہے کہ جناب یہ دین شناس نہیں ہے، اور آپ فضائل پڑھ رہی ہیں تو پڑھیں، لیکن 10 منٹ 15 منٹ 12 منٹ کوئی نہ کوئی فقہی اور اخلاقی بات اپنی تقریر میں مزین کریں اور مزین کر کے ان کو بتائیں، اور کھلے دل سے کہ بی بی اگر آپ کو کوئی بات نہیں معلوم تو آپ پوچھ لیں، ہمیں معلوم ہوگا تو ہم بتائیں گے، نہیں معلوم ہوگا تو کسی سے پوچھیں گے، کتاب میں دیکھیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے. دین شناس بن جائیے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے جو ایک مسئلہ فقہ بتا دے، ایک دین کی بات بتا دے. گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا میں نے کہ جناب سورج کی کرنیں پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جہاں جہاں پڑ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے دی جائے، صدقہ کر دی جائے، تب بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ایک فقہی مسئلہ اور ایک دین کی بات کسی کو سکھانے اور سمجھانے کا ملے گا. یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے دین کا احیا کرو، یہ کیا ہے دین کا احیا؟ یہ دین ہے کہ جس کو سمجھانا ہے. لہذا آپ جب خواتین میں مجلس پڑھتی ہیں یا کہیں بیٹھی ہوتی ہیں یا کچھ بہن کی عورتیں آ جاتی ہیں، رشتہ دار عورتیں آ جاتی ہیں، تو کوئی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی جناب چغلیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی جناب عورتوں کی اور لڑکیوں کی برائیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اس قسم کی جو برائیاں ہیں آپ ان کو شائستہ طریقے سے کہ بی بی آپ گناہگار مت ہوئیے اور ہمیں بھی گناہگار نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اور موضوع بیان کریں، اس طرح سے نصیحت کریں. جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، خدا نے کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ کی مستقل آیتیں ہیں، میں ساری آیتیں نہیں تلاوت کر رہا ہوں، یعنی آیتیں تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے زبانی یاد ہے تو میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں، نہیں، میں فقط ایک فقرہ آپ کو بتا رہا ہوں. اذهب الى فرعون، سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں ہیں، رب اشرح لی صدری سے شروع کریں اور واجعل لی وزیرا من اہلی تک پہنچ جائیں. یہ 5 6 7 آیتیں ہیں ساری. اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ. اللہ جناب موسیٰ سے کہتا ہے اذهب الى فرعون. ہمارا مولانا
لوگ آئیں گے تو بتائیں گے، لوگ آئیں گے تو دین کی باتیں کریں گے، وہ بھی ممبر پہ نہیں کریں گے، ہلا گلا کریں گے، اپنے پیسے بٹوریں گے، لفافہ لیں گے، کھائیں گے، تجیروں میں آئیں گے، پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی، بہت بڑے عالم دین ہے، اتنا پروٹوکول ہے، اور چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ نے کیا کہا، اذهب الى فرعون، موسیٰ جیسا صاحب شریعت رسول، اور اللہ کہہ رہا ہے اذهب، جائیں کہاں، الى فرعون، فرعون کے پاس جائیں۔ فرعون کون ہے؟ اینٹی ہے، اینٹی، اینٹی مذہب، اینٹی عقیدہ، اینٹی دین، یہ فرعون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فرعون تمہارے گھر پر آئے گا، کہا اذهب، جاؤ، اسے مت بلاؤ، خود جاؤ۔ کیوں؟ انہو طغی، اس نے بغاوت کی ہے۔ تو جو خدا کا باغی ہو، موسیٰ جیسا صاحب شریعت رسول، ان کے پاس جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پورا مکالمہ، میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ مصباح المجالس کا چوتھا حصہ آپ کے پاس ہوگا، تو 2 یا 3 تقریریں مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی کی اس کتاب کے اندر موجود ہے، یا قصص الانبیاء آپ کے پاس ہو تو وہاں سے جناب علی آپ اس کا مطالعہ کریں، قصص الانبیاء۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاؤں گا لیکن اکیلے نہیں جاؤں گا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ اذری، میرے بوجھ کو اٹھانے والے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے، تاکہ ہم دونوں جائیں اور جا کر ہم تبلیغ کریں۔ پروردگار نے کیا کیا؟ یہ لوگ بت پرست ہیں، کرتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آتش پرست ہیں، کرتے رہے، آگ کو پوجا۔ یہ لوگ دین ناشناس ہیں، ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ مثلا غلط وضو کر رہا ہے، یہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ شیعوں کے اندر واہمات اور فضولیات عام ہو گئی ہیں، ہم رک گئے ہیں تبرکات پر، ہم رک گئے ہیں کڑے پر، اور وہ جو باندھا جاتا ہے کلاوا، اور ہم رک گئے ہیں بیڑیوں تک۔ یہ بیڑیاں، یہ کڑے، یہ ساری چیزیں جو ہے حرام نہیں ہیں، لیکن آگے بڑھو، علم کو چوما آپ نے، آگے بڑھو، احترام کیا، آگے بڑھو، اور دین شناس بنو۔ منع نہیں ہے، کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں ہے کہ میں علم کو خود چومتا ہوں، صرف ایک قید کے ساتھ کہ اگر اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ احتیاط واجب کی بنا پر امام کا نام ہے تو میں سوسانی کرنے والوں کو بھی دیکھتا ہوں، عشر پڑھنے گیا، تکیہ رکھا ہوا ہے، اس میں پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جناب وہ تکیہ بڑا ڈیزائننگ، کمپیوٹر ڈیزائننگ، اور جناب کلابتو سے اور ستاروں سے بنایا ہوا جناب وہ، اور اس کے بعد جناب وہ یوں چوم لیتا ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو ائمہ کے نام کو احتیاط واجب کی بنا پر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو میں تو جہاں بھی مجالس پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں ٹوکتا ہوں کہ جناب علی وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ۔ لہذا علم پر بھی نام ہوتے ہیں تو سائڈ پر آپ ہاتھ رکھ کے اور بوسہ لے لیں۔ ذوالجناح کی چادر پر بھی نام لکھ دیتے ہیں لوگ، سائڈ پہ ہاتھ رکھیں۔ ائمہ کے ناموں پر ہاتھ بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے، احتیاط کی وجہ سے، جو میں نے ابھی فقہی بات بتائی۔ تو اب جناب علی آگے بڑھے، اب وقت نہیں ہے، آگے جانے کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے 6 ماہ میں، 3 ماہ میں قید یہ ٹائم فریم ورک نہیں بتا رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے امام علیہ السلام کا ایک دم ظہور ہو، تو جناب علی لبیک یا ابن رسول اللہ، فوراً ہم تیار ہو جائیں اور میں بٹوا لے لوں۔ میں نے ایک واقعہ بہت پہلے آپ کو یہاں سنایا تھا، اور وہ کسی تقریر میں ریکارڈ بھی ہوگا، کہ جناب پاکستان کی ایک بوڑھی عورت جب وہ بستر پہ سوتی تھی، بہت زبردست، میں نے بتایا بڑھیا تھی بہت ہی، اور وہ اپنے تکیے کے نیچے اپنا بٹوا رکھتی تھی، اور اپنے جوتے اور موزے، یہ سرہانے موزے رکھ دیتی تھی، اور نیچے بالکل سر کے نیچے اپنے جوتے رکھتی تھی، اور اپنا دوپٹہ اور اپنا برقع اور سب وہاں رکھتی تھی۔ تو کسی بچی نے پوچھا، اماں یہ آپ یہ دوپٹہ اور یہ موزے اور یہ سب چیزیں، بٹوا، یہ سب چیزیں آپ نے اپنے سرہانے کیوں رکھا ہے؟ تو کہا شاید ظہور امام کا اعلان ہو جائے، تو میں کیا بٹوا ڈھونڈنے بیٹھوں گی، میں کیا چادر ڈھونڈنے بیٹھوں گی، میں کیا موزے ڈھونڈنے بیٹھوں گی، یہ سب میرے پاس ہو
تاکہ ادھر جبرائیل کی آواز آئے اور آنن فانن میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تیاری اور بس تیاری کیسے کرنی ہے؟ تیاری یہ آپ لوگ آپس میں ڈسکس کریں کہ آپ لوگ کیا کر سکتی ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ بچے جن کے ہیں وہ اپنے بچوں کو مجاہد بنائیں، لیکن کیسے؟ مجاہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی جو جناب یہ لوگ یہاں صدر سے گئے تھے تو بے وقوفوں نے پتھراؤ کر دیا۔ میں سخت خلاف ہوں پتھراؤ کرنے کے، سخت خلاف ہوں۔ میں خود تو نہیں گیا تھا، ظاہر ہے میں رضویہ 2 میں درس دینے گیا تھا، لیکن بس پھر ظاہر ہے یوٹیوب پر میں دیکھ رہا تھا اور میرے بیٹے نے بھی مجھے بتایا کہ بابا وہاں پر شیئرنگ ہو رہی ہے، تو وہاں عورتیں بھی گئی تھیں اور میں نے فوراً ایک صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، ان سے میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، پتھراؤ نہ کریں۔ اگر جناب امریکن قونصلیٹ تک اگر ہماری رینجرز اور ہمارے پولیس والے نہیں جانے دے رہے تو ایک بارڈر پہ جا کے رک جائیں اور جناب تحریری صورت میں اپنا احتجاج ایک آدمی جا کر اور قونصلیٹ جنرل کو جا کر دے دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی املاک کو توڑ دو اور پھوڑ دو اور نقصان پہنچا دو، نہیں، صرف ایک بات بیچ میں بتا رہا ہوں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ جنگ صفین کا مارکا مولا کائنات نے حکم دیا، مالک اشتر معاویہ کا قصہ تمام کر دو۔ معاویہ خیمے کے اندر تھا، مولا علی کا حکم معاویہ کا قصہ تمام کرو مالک اشتر۔ مالک اشتر چلے، ابھی خیمے کے قریب پہنچے تھے کہ جناب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا اور کہا ہم قرآن سے فیصلہ کریں گے، قرآن سے فیصلہ کریں گے، اور اگر آپ نے مالک کو واپس نہیں بلایا تو اے علی ہم آپ کی سپاہی، آپ کی فوج کے سپاہی ہیں، لیکن ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ جنگ صفین میں جو علی کے ساتھی تھے، علی نے جنگ نہروان ان لوگوں کے ساتھ پڑھی کہ جو جنگ صفین میں علی کے ساتھ معاویہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور علی نے لیلۃ الحریر میں ایک رات میں پوری فوج کا ستیہ ناش کر دیا۔ 9 افراد زندہ بچے، فقط 9 افراد، باقی سب کو علی نے قتل کروا دیا، خود لڑے خود قتل۔ مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور علی کا پیغام آیا، مالک واپس۔ جس علی نے کہا تھا معاویہ کو قتل کر دو، اس علی نے کہا مالک واپس۔ مالک نے یہ نہیں کہا، مولا علی ارے یہ رسی تناب، یہ خیمے کی رسی، میں یہاں تک تو پہنچ گیا ہوں، رسی کاٹوں گا خیمہ گر جائے گا، معاویہ میرے سامنے آ جائے گا، مار دوں گا۔ 1 منٹ کے 30 سیکنڈ صبر کر لیں گے علی، نہیں، مزاج شناس امامت مالک اشتر 1 سیکنڈ توقف نہیں کر سکتے، علی کے حکم کے خلاف 1 سیکنڈ وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ علی نے کہا جاؤ، میں جاؤں گا، علی نے کہا واپس آ جاؤ، میں واپس آ جاؤں گا۔ گفتگو تو گفتگو ہے، لیکن میں آخر کلام سے متصل ہونا چاہ رہا ہوں، ورنہ تو میں بولتا رہوں گا، اشروں کے اشرے نکل جائیں اور یہ بات ختم نہ ہو۔ یعنی ہماری ذاکری تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مطالعہ ہے، کوئی رٹ کے تقریر تو نہیں کر رہا ہوں، حاصل مطالعہ ہے، حالات کا جائزہ لیا ہے، آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنی ہے، اور مومنین جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو بھی جواب دیتا رہتا ہوں۔ مستقل لوگ سوالات کر رہے ہیں، آگا کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ حضور سرور کونین گھر میں بیٹھے رہتے، جیسے موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، نبی اکرم کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ کہ بت پرستی کا خاتمہ کرے۔ یہ جو جنایت کاریاں ہیں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، قافلے لوٹ لیتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، برہنہ طواف کرتے ہیں،
ایک جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ پاگل ہے۔ تو نبی اکرم دین سکھانے کے لیے آئے، تو نبی کے پاس تھوڑی لوگ آئے تھے، نبی کے پاس آئے تھے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں تو آپ بتائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ نبی گئے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور یہ پورا نظام جو ہے، جو دشمنوں نے تسلیم نہیں کیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یعنی وہ بتوں کو پوچھتے ہیں تو وہ اللہ کو بھی پوچھ لیتے ہیں، اور یہی بات انہوں نے کہی کہ جہاں یہ 360 ہمارے بت ہیں تو ایک اور صحیح، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ یہ ابو طالب، کل وفات کا دن تھا، ابو طالب مزاج شناس نبی اکرم ہیں اور جانتے ہیں۔ نبی اکرم نے کہا ایک ہاتھ پر سورج لے کر آئیں جو ممکن نہیں، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں جو ممکن نہیں، تب بھی میں لا الہ کو ترک نہیں کروں گا۔ نعرے حیدری خوب لگائیں، منع نہیں ہے، لیکن نعرے حیدری پر رکے نہیں۔ یہ نعرہ حیدری جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کے لیے لگایا جاتا ہے، سمجھے بات کو۔ میں نعرہ حیدری کا کوئی اینٹی نہیں ہوں، میری اپنی مجلسوں میں لوگ لگاتے ہیں نعرے، کبھی میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ مقام ظاہر ہے کہ بڑا جوش کا ہے اور نعرہ حیدری لگاتے ہیں، لیکن نعرہ حیدری جو ہے وہ یہ اختتامی منزل نہیں ہے۔ علی سجدہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے، تو علی اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرتے، علی خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب علی خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو علی کی زندگی کا محور اللہ ہے، کربلا کی زندگی کا محور اللہ ہے، امام زمانہ کے ظہور کا محور اللہ ہے۔ ان کان دین محمد فاستقم الا بقطع، ان کان دین محمد، یہ نہیں کہا کہ میری جان بچ جائے یا میں شہید ہو جاؤں۔ ان کان دین محمد، محمد کا دین اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ بچ جائے تو وَيَا سُيُوفُ خُذِنِي، اے تلوار وہ آؤ اور حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔